پہلے کبھی آپ نے یہ پڑھا ہے موسیٰ جو ہے وہ ہارون کے لیے گویا خدا ہوگا اور ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے لیے ایک نبی ہوگا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ لفظ خدا عبرانی میں الوہیم ہے۔ الوہیم کا مطلب ہے ایک منصف یا ایک ایسا شخص جو کسی دوسرے پر حکومت کرتا ہے۔ بعض اوقات لفظ خدا یا الوہیم فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ مجسٹریٹ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ جج کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں پر بھی لفظ خدا دکھے کسی بھی سیاق و سباق میں آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ کون سا خدا۔ اگر ہم خدا کے کلام کی صداقت اور صحت کو دیکھ رہے ہیں تو پھر ہماری توجہ مسیح پر مرکوز ہونی چاہیے۔ آئیے عبرانیوں 1 باب اور اس کی 1 آیت دوبارہ دیکھتے ہیں۔ اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، اور ان نبیوں میں سے ایک نبی ابراہم بھی تھا۔ ابراہم ایسا پہلا شخص ہے جسے بائبل میں نبی کہا گیا ہے۔ پیدائش 20 باب اور اس کی 7ویں آیت دیکھیں۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے کیونکہ وہ نبی ہے اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا، پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے، کیونکہ وہ نبی ہے۔ لفظ نبی ہمیں بائبل میں سب سے پہلے یہیں پر نظر آتا ہے، اور وہ بھی ابراہم کے تعلق سے۔ عبرانی زبان میں بھی یہی لفظ نبی استعمال ہوا ہے، NABI، نبی یعنی خبر دینے والا، یعنی ایک ایسا شخص جو کسی دوسرے شخص کی طرف سے بات کرے۔ اس لیے خروج میں آپ موسیٰ کو کچھ ایسے لکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے لیے تو نبی ہوگا، لیکن موسیٰ ہارون کے لیے گویا خدا ہوگا۔ کیا پہلے کبھی آپ نے یہ پڑھا ہے موسیٰ جو ہے وہ ہارون کے لیے گویا خدا ہوگا اور ہارون جو ہے وہ موسیٰ کے لیے ایک نبی ہوگا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ لفظ خدا عبرانی میں الوہیم ہے۔ الوہیم کا مطلب ہے ایک منصف یا ایک ایسا شخص جو کسی دوسرے پر حکومت کرتا ہے۔ بعض اوقات لفظ خدا یا الوہیم فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ مجسٹریٹ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ جج کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو جہاں پر بھی لفظ خدا دکھے کسی بھی سیاق و سباق میں آپ کو یہ ڈھونڈنا ہے کہ کون سا خدا۔ کیا کوئی جج ہے یا میجسٹریٹ ہے، فرشتے ہیں یا خود خدا ہے؟ مثال کے طور پر زبور 82 آیت نمبر 6، میں نے کہا تھا کہ تم الہ یعنی خدا ہو۔ یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ تم ججز یعنی انصاف کرنے والے ہو۔ نئے عہد میں کہیں بھی ایک ایماندار کو خدا نہیں کہا گیا، ایک ایماندار کو نیا مخلوق کہا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں تم خدا ہو، نہیں 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 نہیں، آپ خدا نہیں ہیں، آپ مسیح میں نئے مخلوق ہیں۔ تم خدا ہو یعنی قاضی ہو، انصاف کرنے والے ہو۔ زبور 82 کی 1 آیت دیکھتے ہیں۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے، یا وہ حکومت والوں کے درمیان عدالت کرتا ہے، یا وہ قاضیوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیں کہ عدالت کیا کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے، کیونکہ وہ انصاف کرنے والے قاضیوں کو، ججز کو لکھ رہا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے۔ صلاح اگلی آیت دیکھیں، غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غریب کا انصاف کرو، کیوں؟ کیونکہ وہ ججز انصاف کرنے والے ہیں۔ غم زدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ پس لفظ خدا پرانے عہد نامہ میں سیاق و سباق کی بنیاد پر واضح کیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ لفظ فرشتوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے خدا، یہ ججز قاضیوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، یا میجسٹریٹ کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، اور یہ خدا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ تو جب لفظ خدا دیکھتے ہیں پرانے عہد نامہ میں تو فوراً سے یہ مت سمجھ لیں کہ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا ہے۔ یہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، کوئی قاضی ہو سکتا ہے، یا پھر کوئی میجسٹریٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم گنتی 11 باب اور اس کی 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں۔ موسیٰ نے اسے کہا، کیا تجھے میری خاطر رشک آتا ہے؟ کاش خداوند کے سب لوگ نبی ہوتے اور خداوند اپنی روح ان سب میں ڈالتا۔ یہ نبی ہے جو پیغام دینے والا ہے۔ گنتی 12 باب 9 آیت۔ اور خداوند کا غضب ان پر بھڑکا اور وہ چلا گیا۔ اس آیت کی سیاق و سباق کی بنیاد پر وضاحت کی جانی چاہیے، خداوند کے غضب کی وضاحت کی جانی چاہیے یہاں۔ بس اب یہ ذرا سنیں، ایک نبی پیغام یا خبر دینے والا ہے، ایک ایسا شخص جس کے الفاظ کو ایسے لیا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ خدا نے کہا ہے۔ 9ویں آیت میں خداوند کے غضب کا مطلب نبی کا غضب ہے۔
خداوند کے غضب سے مراد وہاں پر ایک نبی کا غضب ہے، کیونکہ ایک نبی خدا کی طرف سے بات کرتا ہے، یعنی ایک شخص جس کی بات کو اس طرح سے لیا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ خدا نے بات کی ہے، خدا کا پیغام دینے والا ہے وہ۔ مثال کے طور پر اگر آپ کی ایک کمپنی ہے تو ہر کمپنی میں ایک پی آر ہوتا ہے، یہ ایسا شخص ہے جو آپ کے عوامی تعلقات کا انچارج ہوتا ہے۔ جب یہ پی آر بات کرتا ہے، لوگ اس کی بات کو اس طرح سے لیتے ہیں جیسے کہ وہ بات خود کمپنی کے مالک نے ہی کی ہے۔ یہ پی آر شخص جو ہے یہ کمپنی کے لیے خبر دینے والا شخص ہے۔ سو ایک نبی بھی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا۔ نبی کے الفاظ با اختیار بن جاتے ہیں۔ تو پھر اسی نظریہ کے مطابق نبی کو خدا کا پیغام دینے والا کہا گیا ہے۔ بس ابراہیم بھی انہی پیغام دینے والوں میں سے ایک تھا۔ اس کی باتوں میں ہمیں مسیح کی باتیں نظر آتی ہیں، مسیح کے تعلق سے۔